اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین۔ سامعین، ہم جس روز کا استقبال کرنے والے ہیں اسے روز عرفہ کہتے ہیں۔ حالانکہ اس کا نام عید تو نہیں رکھا گیا، لیکن یہ عید جیسا ہی ہے۔ اس دن انسان اپنے پروردگار سے لو لگائے تو پروردگار اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجاد نے عرفے کے دن ایک سائل کو لوگوں سے مانگتے ہوئے دیکھا تو آواز دی، وائے ہو تم پر، آج کے دن بھی تم دوسروں سے سوال کر رہے ہو، جب سے تمہارا پروردگار وعدہ کرتا ہے کہ آج کے دن جو کوئی مجھ سے لو لگائے گا میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ میرے عزیزو، پروردگار کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو، تم توبہ کرو، تم استغفار کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور خدا نے کہا ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو، میں تجھے پورا کروں گا، اور میرے سامنے میرے بندے بن جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن صرف 3 ایسے لوگ ہیں جن کے گناہوں کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ ایک وہ جو اللہ کا کسی کو شریک بنائے، دوسرے وہ جو کسی کو ناحق قتل کر دے، تیسرے وہ جنہوں نے فحشا کی طرف رجوع کیا ہو۔ اس کے علاوہ سارے گناہگاروں کو خدا معاف کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اور قرآن نے آواز دیا کہ جس نے توبہ کر لیا اور اچھے اچھے کام کیے تو خدا ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور دوسری جگہ قرآن آواز دے رہا ہے کہ عاملان عرش، جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، وہ خدا کے دربار میں توبہ کرنے والوں کی سفارش کریں گے اور کہیں گے پروردگار تو ان کو بخش دے۔ تو جس کی سفارش فرشتے کر دیں اور جس کو بخشنے کا وعدہ خدا کرے، بس شرط یہ ہے کہ پروردگار کے سامنے انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے۔ میرے عزیزو، پہلی بات یہ بتایا دی جائے کہ توبہ کا مطلب کیا ہے، توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ یعنی لباس کثیف کو اتار کے لباس نو کا پہن لینا۔ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو کثیف اور گندا کر لیا ہے، توبہ ہمارے گناہوں سے ہمیں بری کر دیتا، اس طرح جیسے ہم نے کثیف لباس کو اتار دیا ہو اور نو لباس پہن لیا ہو۔ اور علماء نے توبہ کو صرف واجبی نہیں کہا ہے بلکہ واجب فوری کہا ہے، کہ جیسے ہی گناہ کرو اور اس کا احساس ہو جائے اپنے پروردگار سے استغفار کرو، توبہ کرو، اس لیے کہ جو یہ وقت تمہیں ملا ہے نہ معلوم یہ وقت پھر تمہیں میسر ہوگا یا نہ ہو پائے گا، اور تمہیں یہ موقع جو توبے کا ملا ہے وہ نہ مل پائے اور اجل تمہیں اپنی گود میں لے لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہ کو فوراً توبہ کریں۔ اور کل جو آنے والا دن ہے جسے روز عرفہ کہتے ہیں، یہ وہ دن ہے جس دن پروردگار اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ بس آ جاؤ میرے بند میں۔ اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کر دینے کا۔ یہ شب جمعہ، یہ روز جمعہ، یہ اچھی تاریخیں، یہ ولادت ائمہ، یہ 27 رجب، یہ 18 ذی الحجہ، یہ روز عرفہ، یہ سارے بہانے ہیں جو پروردگار نے ہمیں دیے ہیں، یہ سارے موقع ہیں جو اللہ نے ہمیں عنایت کیے ہیں
کہ ان دنوں میں ہمارے دربار میں آ جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ یوں تو کل کے بہت سے اعمال ہیں جس میں غسل ہے، 2 رکعت نماز ہے، زیارت امام حسین ہے، اور وہ دعا جو دعائے عرفہ امام حسین سے نام سے منسوب ہے اسے پڑھنا چاہیے۔ لیکن علامہ کلینی نے یا شیخ توسی نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے کہ روز عرفہ 4 رکعت نماز جو 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، مثل صبح پڑھی جائے۔ صرف صبح کی نماز میں اور اس نماز میں فرق یہ ہوگا کہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا جائے۔ 4 رکعت میں یہ عمل الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ انسان ابھی اپنے مسئلے کو تہ نہیں کر پائے گا کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ موقع ہمیں ملنے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس موقع کا ہم استفادہ کریں انشاءاللہ۔ توبہ کے متعلق 2 نظریے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کیوں کریں، ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کر دیے ہیں کہ توبے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ میرے عزیزو، یہ دونوں گروہ باطل پہ ہیں۔ توبہ گناہگار کے مقابلے کا نام نہیں ہے کہ انسان جب گناہ کرے تبھی توبہ کرے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ دعائیں، یہ توبہ جو ہمیں ائمہ معصومین سے ملے ہیں، اسے کس درجے پر لے جا کے آپ رکھیں گے؟ توبہ گناہوں کے مقابلے کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے گناہ ہی نہیں کیا تو میں توبہ کیا کروں، ان کے لیے ایک پیغام ہے، گناہ نہیں کیا ہے تو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے توبہ کرو، اپنے عمر کو طولانی ہونے کے لیے توبہ کرو، اور اپنی نعمتوں میں اضافہ ہونے کے لیے توبہ کیا کرو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ توبے کا فائدہ ہی کیا ہے، ہم نے اتنے گناہ کر دیے ہیں، یہ نا امیدی ہے، یہ وسوسہ شیطانی ہے جو شیطان انسانوں کے دل میں ڈال دیا کرتا ہے کہ تم نے گناہ کر لیے ہیں اتنے کہ اب تم چاہے جتنا ہی توبہ کرو تمہارا توبہ کوئی فائدہ نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، ایک واقعہ پیش کر دوں۔ پیغمبر اسلام کے پاس ایک انسان آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ رسول نے کہا ہاں تمہارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کو نہیں معلوم میں نے کتنے گناہ کیے ہیں؟ جتنے زمین میں ذرات ہیں میں نے اتنے گناہ کیے۔ رسول نے کہا معاف ہو جائے گا۔ کہا پہاڑ کا جتنا وزن ہے میں نے اتنا گناہ کیا ہے، کیا خدا معاف کر دے گا؟ کہا یا رسول اللہ، جتنے سمندر میں پانی کے قطرات ہیں میں نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ ایک مطلب روایت کہتی ہے کہ رسول کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہوئے، آواز اتنا بتا دے کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا اس کی رحمت زیادہ ہے۔ تو میرا عزیزو، نا امید نہ ہو، بلکہ خدا سے وابستہ ہو جاؤ، خدا سے لو لگا دو، خدا تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ کچھ شرائط ہیں جو شرائط پر اگر ہم توبہ کریں تو اللہ ہمارے توبہ کو قبول کر لے گا اور ہمیں اپنا بندہ شمار کر لے گا۔ سب سے پہلے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے سامنے اپنے ایک ایک گناہ کا اعتراف کرے کہ میں نے پروردگار یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا ہے۔ اس اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرے۔ جب اعتراف کر چکے تو اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط ہے کہ یہ عزم کرے، تصمیم لے کہ اب گناہ نہیں کریں گے، عزم میں ترک گناہ کرے۔ ان 3 مرحلوں سے گزرنے کے بعد اپنے گناہوں کا جبران کرے۔ جب انسان ان 4 مراحل سے گزر جاتا ہے تو خدا اس کے
توبے کو قبول کرتا ہے، اور بہترین گناہوں کا جبران جو ہے وہ توبہ ہے، یہ استغفار ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے پروردگار سے لو لگائے، خدایا میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، عرفہ کا دن ہے، آج کے دن کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میں نے روایات دیکھے ہیں جس میں ائمہ سے منقول ہے کہ خدا سے نا امید نہ ہو۔ میں چند واقعات آپ کے سامنے جلدی پیش کر دوں۔ امام جعفر صادق کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں مولا فلاں شخص بہت ہی گناہگار ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا یا نہیں کرتا۔ امام نے کہا تم نہیں جانتے وہ جنتی ہے۔ سارے صحابہ امام تعجب میں، مولا وہ گناہگار ہے، آپ اسے جنتی کہہ رہے ہیں، مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ایک روز وہ اپنی گلی سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک شخص کو سوئے ہوئے پایا جس کی تہمت اٹھی ہوئی تھی اور اس کا سطر اوریا تھا۔ اس نے ایک کپڑا اس کے سطر پہ ڈال دیا اور چل پڑا۔ یہ شخص جب نیند سے بیدار ہوا تو اس نے اپنے جسم پر ایک نیا کپڑا دیکھا، اسے احساس ہو گیا کہ کوئی تھا جس نے ہمیں اوریا سطر کو چھپا دیا۔ اس نے کہا پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، لیکن وہ جو بھی ہے اسے بخش دے۔ یا صاحب اس شخص کے پاس گئے، اسے مبارکبادی دی کہ امام نے ضمانت لی ہے کہ خدا نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس انسان نے چیخ ماری اور کہا کتنا رحیم ہے ہمارا پروردگار کہ میں نے کوئی زیادہ مشکل سا کام نہیں کیا، ایک کپڑا ڈال دیا تو اللہ نے ہم جیسے گناہگار کو معاف کر دیا۔ تو اگر ہم اللہ سے وابستہ ہو جائیں، اللہ کے دامن کو تھام لے، تو پھر اللہ ہمیں کیا مقام عطا کر سکتا ہے۔ تو عزیز واقعے سے پتہ چلا کہ انسان اگر ایک عمل ایسا کر جائے جو خدا کو پسند آ جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عابد کی عبادت داؤ پر تھی، اسے شیطان نے ایک کوٹھے کا پتہ بتا دیا تھا، اور اس عورت نے جب دروازہ کھولا سامنے عابد کو دیکھا کہ آپ یہاں کیوں؟ انہوں نے پورے واقعات کو بیان کیا کہ اگر میں یہاں گناہ کر لگوں اور پھر توبہ کر لوں تو اللہ ہمیں کچھ انعامات سے نوازے گا۔ پورے واقعات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا جلدی واپس جائیے، وہ انسان نہیں، وہ کوئی عابد نہیں، وہ شیطان ہے جس نے آپ کو بہکا دیا۔ اس لیے کہ جو گناہ کرنے پر کسی کو بھارے وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ ادھر سے عابد واپس پلٹے، ادھر اللہ نے ملک موت کو حکم دیا اس کے پہلے کی عورت کو دوسرا گناہ کر لے، اس کی روح کو قبض کر لو اور جنت میں پہنچا دو۔ کیوں؟ ایک عابد کی عبادت کو بچا لیا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ عزیزو، کون سا عمل انسان کو، ہم نے روایات دیکھے ہیں۔ آخری واقعہ اور آپ کی زحمت تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ دور امام صادق میں ایک شاعر تھا جس کا نام حمیری تھا، بہت بڑا شاعر، اور اس کا وہ دعویٰ تھا کہ اگر کوئی مولا علی کی فضیلت کی کوئی ایک روایت لا دے اور اس فضیلت پہ ہم نے کوئی شعر نہ کہا ہو تو ہم اسے انعام دیں گے۔ اتنا مطمئن تھا کہ مولا کی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جس پہ ہم نے کوئی شعر نہیں کہا ہو۔ اتنا بڑا اہل بیت کا چاہنے والا، لیکن ایک گناہ میں ملوث تھا۔ آغا بہائی نے اپنی کتاب کشکول میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ گناہ یہ تھا کہ وہ شراب پیا کرتا تھا۔ ایک روز اپنے ظرف میں شراب لے کے جا رہا تھا، ادھر سے امام صادق کو آتے دیکھا، گھبرا گیا، میرے سامنے امام ہے۔ امام کی نگاہ پڑی، امام نے سوال کر دیا حمیری تمہارے ظرف میں کیا ہے؟
اس نے جھوٹ بول دیا، مولا اس میں لبن ہے، اس میں دودھ ہے، اس میں شیر ہے۔ امام نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، کہا آپ نے ظرف سے کچھ شیر ہمارے ہاتھ میں انڈیل دے۔ اب اس نے کہا پروردگارا جھوٹ تو بول دیا کہ اس میں شیر ہے، لیکن میں جانتا ہوں اس میں شیر نہیں ہے، اس میں دودھ ہے۔ مولا کے سامنے شرمندگی ہوگی، خدایا مجھے شرمندگی سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اسے ترک کر دوں گا۔ امام نے متوجہ کر کے کہا ہمیری دودھ دو۔ اس نے جب ظرف کھولا تو وہاں شراب دودھ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے کہا پروردگارا تو نے ہمیں شرمندگی سے بچا لیا، خدایا تم نے مجھے ندامت سے بچا لیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ عمل قبیح انجام نہیں دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کون سا عمل پروردگار کو پسند آ جائے اور کون سی توبہ کو خدا قبول کر لے اور گناہگار کو جنت کا راستہ بتا دے، اور کون سے عابد کا تکبر خدا کو ناپسند ہو جائے اور اسے جہنم کے آخری طبقے تک پہنچا دے۔ میرے عزیزو سامعین، کل ایک موقع ہمیں فراہم ہو رہا ہے، ہم اپنے پروردگار سے اپنے لیے، جامعہ کے لیے، سماج کے لیے دعا کریں کہ خدایا آج کے دن ہمیں بھی معاف کر، ہمارے جامعہ کے افراد کو معاف کر، اور خدا را پوری کائنات سے یہ مرض وبائی جو آیا ہے جسے کرونا کہتے ہیں، خدایا اس سے عالم بشریت کو نجات عطا فرما، اور پروردگار سے یہ دعا کرے کہ آج کے دن کے وسیلے سے ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مقدر میں میدان عرفات